بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. ترکیہ، شام او دمشق دغه درې ملکونه دي کوم چې زلزلې نه د ګل پر متاثره شوي. دمشق یو دومره مسله نه وه، خو دا باقي دوه ملکونه شام او ترکیه ډیر زیات متاثره شوي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې 14,000 نه زیات خلک د زلزلې د لاسه په حق رسېدلي دي او همدغسې زرګونو خلک هلته کې زخمیان هم دي. د پوره دنیا نه دې وخت کې د ریلیف کارونه روان دي. هلته کې چې کومه ملبه ده هغه هم لرې کېږي لګیا ده، هغې دپاره هم ریسکیو ټیمونه کار کوي لګیا دي او پوره دنیا نه چې کوم مختلف رضاکاران دي هغه دې وخت کې ترکی ته روان دي، ترکی ته ځان رسۍ لګیا دي او څه قسمه د هغوی نه امداد کیدی شي هغه کوي لګیا دي. پاکستان لخوا چې کوم امداد دی هغه هم ترکیه ته ورسېده. د وزیر اعظم پاکستان لخوا د ترکیه او وسره شام دپاره ریلیف دپاره یو فنډ هم جوړ شوی دی، هغې کې خلک خپل امداد هم ورکوي. خو دې وخت کې ترکیه کې حالات څه دي، دې وخت کې په شام کې حالات څه دي او هلته کې چې کوم ریلیف آپریشن دی د هغې صورتحال څه دی، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د اسکایپ د لارې د استنبول ترکیه نه سینئر صحافی تجزیہ کار عامر سلطان صاحب موجود ہے. عامر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. عامر صاحب سب سے پہلے تو آج تقریباً 4 دن ہو گئے ہیں، پیر کے دن بھی آپ ہمارے ساتھ شریک تھے جب آپ نے بتایا کہ الصبح یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن کیونکہ علاقہ بہت دور ہے اور وہاں پر رسائی انتہائی مشکل ہو رہی ہے ٹیموں کے لیے. اب 4 دن بعد ترکیہ کی کیا صورتحال ہے اور پڑوسی ملک شام میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو جو خدشات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں اور پاکستان سے بھی ایک جو ریسکیو ٹیم ہے وہ یہاں پہ بھیجی گئی ہے اور وہ ایک شہر ہے عادی امان، وہاں پہ وہ جو ریسکیو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لے رہی ہے. تو وہاں سے ایک اچھی خبر یہ تھوڑی دیر پہلے سننے کو ملی ہے کہ وہاں سے ایک بچی اور ایک اس کے جو والد ہیں انہیں زندہ ملبے کے تلے سے نکالا گیا ہے. تو یہ ایک امید کی ابھی بھی کرن باقی ہے اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ مکمل طور پر متحرک ہیں. ابھی پھر شام کا ہے لیکن جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں کوئی تعطل نہیں ہے، وہ راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے جاری ہیں. اس میں تقریباً 1,20,000 سے زائد جو ریسکیو اہلکار ہیں وہ اس ریسکیو کے آپریشن میں شامل ہیں. ان میں جو 53 ممالک ہیں ان کی ٹیمیں آلریڈی گراؤنڈ پر موجود ہیں اور وہ ریسکیو کے عمل کا حصہ ہیں. امدادی کارروائیوں میں وہ اپنا جو حصہ ہے وہ نبھا رہی ہیں. اسی طرح جو 20 ممالک ہیں ان کی امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ آن دا وے ہیں، وہ بھی بہت جلد جو ہے ان امدادی سرگرمیوں کا حصہ بن جائیں گی. اور ٹوٹل جو ہے وہ 95 ممالک نے ترکیے کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی امداد جو ہے اگلے چند دنوں میں ترکیے میں پہنچ جائے گی. لیکن ابھی بھی یہ جو ہے یہ بہت ایکٹیو سلسلہ ہے کیونکہ اس جو زلزلے کا سکیل تھا جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، جہاں پہ ہمارے سامنے بہت ساری معجزاتی سٹوریز آ رہی ہیں، وہیں پہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ تباہی جو ہوئی ہے اور ایک بڑے پیمانے پر یہ زلزلہ آیا ہے. تو ہارر سٹوریز بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو دل خراش داستانیں ہیں جو آنے والے بہت سارے وقت تک ہم سب کو جو ہے وہ ہانٹ کرتی رہیں گی. لیکن ریسکیو کا جو عمل ہے وہ بلا تعطل بلا تاخیر جو ہے وہ جاری ہے. ویدر کا جیسے اس دن بھی ہم نے ذکر کیا تو پچھلے 2 دنوں سے تھوڑی سی اچھی خبر یہ ہے کہ ویدر جو ہے وہ صاف ہے، مطلب صاف ہے، برف باری نہیں ہو رہی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو آمد و رفت ہے، سڑکیں ہیں وہ کھلی ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ بہتر ہے اور ویزیبلٹی سارا دن جو ہے وہ بہتر رہتی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ریسکیو کا عمل ہے وہ اور تیز ہو گیا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی اگلے 2-3 دن تک میرے خیال میں جاری رہے گا. جو شانلی عرفہ اور ادانا کے کلس کے علاقے ہیں وہاں پہ جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ اسیسمنٹ کا عمل اور ریلیف کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن باقی جیسے غازی انتب ہے، ہتائے ہے، دیار باکر ہے یا کھارمان مراش ہے، وہاں پہ ابھی تک ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے.
عامر صاحب، جو آپ نے ذکر کیا کہ ابھی تک ریسکیو کا عمل جاری ہے، کوئی ابھی تک سینٹرلائز ڈیٹا سامنے آ سکا ہے کہ جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور کتنا جانی نقصان اب تک سامنے آ سکا ہے؟ اگر ہم جانی نقصان کی بات کریں تو 17,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ 2 گنا ہوں گے اور ہلاکتوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم 13 ملین افراد کی بات کر رہے ہیں جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں اس زلزلے سے۔ پھر اس کے بعد اگر انفراسٹرکچر کے نقصان کی بات کی جائے تو 7,000 سے زیادہ عمارات جو ہیں وہ مکمل طور پر منہدم ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری ایک بہت زیادہ عمارات کی تعداد ایسی ہے جو جزوی طور پر جنہیں شدید نقصان پہنچا ہے لیکن کسی بھی سہارے کی وجہ سے وہ ابھی اپنی جگہ پر کھڑی ہیں، لیکن آفٹر شاکس کا سلسلہ آج تھوڑا سا رکا ہے، لیکن ان عمارات کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ گر سکتی ہیں، ان میں جو رہائش ہے وہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ابھی تک ان علاقوں میں سوائے سکولز کے یا ان عمارات کے جو ایک منزلہ ہیں یا جو مکمل طور پر اپنی حالت میں موجود ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی عمارات ہیں وہ سب کو خالی کرا لیا گیا ہے، اور ان میں جو ہے ابھی اسیسمنٹ کا اور وہ عمل جاری ہے، اور تمام جو متاثرین ہیں ان کو میک شفٹ کیمپس میں وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے اس سے منہلکہ علاقے ہیں جیسے انطالیہ ہے، الانیہ ہے اور مرسن ہے، تو ان تینوں جگہوں پہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹورزم کے حوالے سے یہ تینوں علاقے بہت زیادہ فیمس ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں ہوٹلز ہیں، تو وہ جتنے ہوٹلز ہیں ان کو میک شفٹ کیمپس میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 50,000 سے زائد افراد کو ان مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ منتقلی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے متاثرین جن کے پیارے ابھی بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ابھی تک اسی انتظار میں ہیں کہ انہیں ان کے پیاروں کی کوئی بھی خبر جو ہے وہ سننے کو ملے۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ ان تمام علاقوں میں میک شفٹ کیمپ لگائے گئے ہیں، خیموں کی بستیاں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، اور یہ جو ریلیف کا عمل ہے یہ بھی ابھی اپنی پوری زور و شور سے جاری ہے۔ جو ترک صدر رجب طیب ایردوان ہیں، انہوں نے آج بھی کل انہوں نے کھارمان مراش جو اس زلزلے کا ایپی سینٹر تھا وہاں کا دورہ کیا تھا، اور آج انہوں نے باقی جو عثمانیہ ہے یا غازی انتب ہے وہاں کے علاقے ہیں تو وہاں کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس میں انہوں نے وقتی طور پہ جتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے 10,000 ٹرکش لیرہ کی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس عزم کا ارادہ بھی کیا ہے کہ جتنے ریسورسز ہیں وہ یوٹیلائز کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، لیکن ہم جیسے پچھلی جو آفات ہیں ان سے یا مشکلات سے نکلے تھے، ہم اس سے بھی بہت جلدی نکل جائیں گے۔ یہ جو سر آپ نے سر ذکر کیا کیمپس کے حوالے سے، 50,000 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیمپوں میں اس وقت ہیں، آپ نے کہا کہ 13 ملین لوگ متاثر ہیں، 1.25 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے، تو کیا جتنے لوگ ہیں وہ صرف ہوٹلز کو ہی کیمپ بنایا گیا ہے، یا جو خیمہ بستیاں ہوتی ہیں عمومی طور پہ اس کے اندر UNHCR بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے، مختلف ڈیزاسٹر کے جو اپنے ادارے ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں، تو خیمہ بستیاں بھی کہیں پہ آباد کی گئی ہیں؟ جو میں نے 50,000 افراد کی بات کی ہے وہ صرف وہ لوگ ہیں جو دوسرے شہروں جیسے انطالیہ ہے یا الانیہ یا مرسن ہے جو وہاں پہ منتقل کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ وہ ہوٹلز میں رہ رہے ہیں، ان کو ہوٹلز میں منتقل کیا گیا ہے۔ باقی بے شمار لاتعداد جو ہیں وہ میک شفٹ کیمپ ہر شہر میں قائم کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ خیمہ بستیاں ہیں ان علاقوں میں، میک شفٹ ہاسپٹلز ہیں، تو ان کو وہاں پہ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 50,000 افراد ہیں یہ صرف وہ افراد ہیں جنہیں دوسرے شہروں میں منتقل کیا گیا، اور یہ
ابھی عمل جاری ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ بڑھے گی, اور یہ جو ریلیف کا عمل ہے یہ ابھی بہت لمبے عرصے تک چلے گا. جتنے اسکولز ہیں, جتنے ہاسٹلز ہیں ان علاقوں میں, جتنے سپورٹس کلب ہیں, تو وہ سارے جو ہیں وہ ابھی میک شفٹ کیمپس کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ جتنے متاثرین ہیں ان کو عارضی طور پہ منتقل کیا گیا ہے, اور جو ان کو ضروری سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں وہاں پہ. اور یہ جو کیمپس کی زندگی ہے, کیونکہ پاکستان میں اور پھر ہمارے خطے میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کئی برس کیمپوں میں گزارے ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیمپ کے اندر کی صورتحال, کچھ تصاویر سامنے آئی ہیں, کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں پہ کھانے کے لیے جو لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں, لوگ جھگڑا کر رہے ہیں وہاں پہ ایک دو وقت کی روٹی ملنے کے لیے. کیا صورتحال ہے وہاں کیمپوں کے اندر؟ شدید سردی بھی ہے لیکن کھانے کی طلب بھی ہے, سردی سے بچاؤ بھی کرنا ہے, بچے ہیں, خواتین ہیں, میڈیکل کی صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ ابھی تک تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابھی تک تو جو ریسکیو کا عمل ہے وہ سب سے زیادہ پریورٹی ہے, تو اسی کو ترجیح دی جا رہی ہے. لیکن کل شام سے جو ریلیف کی ایفرٹس ہیں وہ بھی تیزی سے جاری ہیں, اور جیسے ترکی حکومت کی طرف سے اپیل کی گئی تھی کہ وہاں پہ امداد پہنچائی جائے, تو جوں ابھی وہاں پہ امداد پہنچنا شروع ہوئی ہے تو تب سے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. اور اگر ہم ریلیف کی ایفرٹس کی بات کریں تو آج شام سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, ریلیف کا عمل جو ہے وہ اب کافی تیزی سے جاری ہے, کیونکہ جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں, سڑکیں ہیں, وہ کھلی ہوئی ہیں, اور 2 دنوں سے چونکہ برف باری نہیں ہوئی ہے تو فلائٹس بھی جو ہیں وہ فلائی کر رہی ہیں استنبول سے, انقرہ سے اور دوسرے شہروں سے. تو جیسے جیسے یہ امداد وہاں پہ پہنچے گی یہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور ابھی بھی اگر ہم اس وقت کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سے زائد جو ممالک ہیں, غیر بین الاقوامی ممالک ہیں, ان کی امداد جو ہے وہ آن دا وے ہے. تو جیسے جیسے یہ امداد وہاں پہ پہنچے گی تو یہ جو صورتحال ہے یہ بھی بہت بہتر ہوگی. پاکستان نے, سر آپ نے ذکر کیا کہ امداد بھیجی ہے, اس مد میں پاکستان نے اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے, اور ترکیہ کیا امداد اس وقت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ درخواست کی گئی ہے کہ آپ استعمال شدہ اشیاء نہ بھیجیں, کمبل بھیجیں, وہ ضروری ہے لیکن کوشش کریں کہ بہتر حالت میں ہو, نیا سامان ہو. تو کیا کچھ ترکیہ کو اس وقت ضرورت ہے ان تمام ممالک سے اور پاکستان سے اسپیشلی؟ اچھا, ابھی تک جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے ایک بہت اچھا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی جو ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ ایجنسی ہے آفات, انہوں نے یہ جو تمام اشیاء کی ضرورت ہے ان کی ایک لسٹ جاری کی ہے, اور وہ جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اور جو ان کی عام ویب سائٹس ہیں, آن لائن ویب سائٹس جو بائنگ سیلنگ جہاں پہ ہوتی ہے تو وہ ان پہ بھی موجود ہے, اور اس کا جو لنک ہے اس میں آپ وہیں سے چیزیں بھی پرچیز کر سکتے ہیں, اور وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ان کی اس پہ پہنچ جاتی ہیں. پھر انہوں نے اگر پرسنلی بھی کوئی بندہ کوئی چیز ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کا بھی ایک پیرامیٹر رکھا گیا ہے کہ یہ اشیاء ہوں اور وہ اس حالت میں ہوں, جیسے بہت زیادہ جو پرانی اشیاء ہیں وہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کو جو بھی آپ اشیاء بھیجیں اس کو پراپرلی پیک کر کے اور اس کے اوپر علیحدہ علیحدہ سے ان کے نام لکھ کے اس کے ساتھ ان کو بھیجیں. تو وہ جو اشیاء ہیں ان میں کمبل, جیسے آپ نے بتایا, کمبل ہیں, گرم کپڑے ہیں, بچوں کی اشیاء خورد و نوش ہے, اور جو سب سے زیادہ ابھی ضرورت ہے اشیاء خورد و جو وہ پانی کی ہے, کیونکہ ان علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے پانی جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے, تو پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. تو یہ تمام چیزوں کی لسٹ جو ہے وہ ان کی آفات کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور مختلف ممالک کے ساتھ جن نے امداد کا وعدہ کیا ہے تو ان سے شیئر بھی کی گئی ہے. اور وہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے یہ امداد آنا شروع ہوگی تو یہ اس ریلیف کے ایفرٹ میں اور زیادہ بہتری آئے گی. اچھا سر, آپ نے ذکر کیا ترکیہ کے حوالے سے, 2 دن قبل بھی آپ نے ہمیں شام کے بارے میں آگاہ کیا. شام کی کیا صورتحال ہے؟ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ 17,000 سے زائد ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں اور ابھی بھی ملبہ پڑا ہوا ہے, ریلیف آپریشن ہی چل رہا ہے جو آپ نے کہا 2 سے 3 دن اور بھی چلے گا, تو خدشہ ہے کہ ان میں اضافہ ہوگا. شام کی صورتحال کیا ہے؟ وہاں پہ کیا اب تک اپڈیٹس آپ تک پہنچی ہیں وہاں سے؟
شام میں بھی جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں، لیکن جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے ذکر کیا کہ چونکہ شام میں جو رشین فورسز ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، جی جی تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فوج جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتی ہے ان سارے معاملات کے لیے، تو وہ اگر ریسکیو ورک کا حصہ ہیں تو وہ یہ کام کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر عام جو لوگ ہیں وہ ریسکیو کر رہے ہیں یا اس عمل میں شامل ہیں۔ تو اس لیے جو شام ہے، شام میں جو ریسکیو کا عمل تھا یا ابھی بھی جو ہے وہ ابھی ترکی میں شاید تھوڑا تیزی سے جاری ہو گیا ہو، کیونکہ بہت سارے جو اہلکار ہیں وہ دوسرے ممالک سے بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے شام میں جو ہے یہ عمل زیادہ تیزی سے جاری تھا، اور وہاں پہ آج بھی جو ہے جو یو این کی طرف سے ایک بہت بڑا امدادی پیکج ہے جو ترکیہ کے راستے شام کو پہنچا ہے، تو وہاں پہ بھی جو سچویشن ہے آہستہ آہستہ وہ امپروو ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ پہلے ہی چونکہ بہت زیادہ مسائل تھے تو ان کی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری این جی اوز اور بہت سارے والنٹیئرز جو ہے وہ اس علاقے میں آلریڈی کام کر رہے تھے، وہ میکانزم کو سمجھتے تھے، تو اس لیے وہاں پہ جو ریلیف ایفرٹ ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے یہ عمل دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ عامر صاحب، شروع میں آیا تھا کہ ترکیہ کو بھی والنٹیئرز کی ضرورت ہے، اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ترکیہ کی اپنی آبادی بھی ہے، لیکن اتنا بڑا ڈیزاسٹر، تو دیگر ممالک جو والنٹیئرز ہیں کیا ابھی بھی وہ آ رہے ہیں، یا جتنے آئے تھے وہ انف ہیں اور اوروں کو اب روک دیا گیا ہے کہ مزید لوگ نہ آئیں؟ نہیں، جو والنٹیئرز ہیں یہ اس معاملے میں اگر ہم ترک قوم ہے ان کی یکجہتی کی بات نہ کریں تو میرے خیال میں یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ جس طرح پوری قوم نے بلکہ پوری دنیا نے ہی جس طرح اس آفت کو رسپانس دیا ہے وہ میرے خیال سے اپنی مثال آپ ہے۔ میں کل بھی جو ہے وہ استنبول ایئرپورٹ پہ ہماری ٹیم موجود سے ان سے میری بات ہوئی تھی، سبیہ گوکچند میں ہوئی تھی، دوسرے شہروں میں بھی ہماری آف اینڈ آن بات ہوتی ہی رہتی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کی ایک تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور جو والنٹیئر کر رہے ہیں، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی، نرسز کی، اور اس کے علاوہ طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے۔ پھر اگر ہم عام افراد کی بات کریں، حکومت نے بعد میں حکومت کو ایون یہ کہنا پڑا کہ جو لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے طور پہ وہاں پہ ان علاقوں میں اشیاء لے کے جائیں، اگر وہ آفات کے تھرو جائیں تو اس سے یہ ہے کہ جو روڈز کا سلسلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو گیا تھا، تو اس رش سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے لوگوں کو منع کیا کہ بھئی آپ خود سے اپنے ایریوں میں نہ جائیں بلکہ آفات کے تھرو جو ہے اس سارے پروسیس کو کوارڈینیٹ کریں۔ تو ابھی تک وہ جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن باہر سے والنٹیئرز کی اب اس طرح کی کوئی، اب جو ٹیکنیکل ہیں جو ظاہر ہے کہ آگے اسیسمنٹ میں ہیں جو کام ہوں گے تو وہ تو آ رہے ہیں، یا ان کی اپیل تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن ان کے علاوہ جو ہے جو والنٹیئرز ہیں ان کا ابھی کوئی اس طرح کی اپیل سامنے نہیں ہے۔ اچھا عامر صاحب، ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہے لیکن یہ سوال انتہائی اہم ہے۔ 2005 میں زلزلہ پاکستان میں آیا، پھر 2008 میں ہم نے سیلاب دیکھا جو خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا سندھ تک گیا، اور اسی برس کچھ ماہ قبل 2022 میں اگست میں ہم نے ایک اور سیلاب دیکھا۔ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں، حقیقی کمپیریزن کرنا چاہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ پاکستانی قوم ان تینوں واقعات میں کس طرح سے تھی اور ترک قوم ہم سے کتنا آگے ہے، یہاں پہ ذخیرہ اندوزی کا کیا حال تھا اور وہاں پہ ترک قوم اس وقت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی اگر ہم بات کریں قوم کی تو ہماری قوم کا بھی جو رسپانس تھا وہ غیر معمولی تھا، اور ہمارے لوگوں میں نے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بھی وقت ہو ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور کیسا بنانا ہے، تو وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ممالک میں یہ سلسلہ تھوڑا زیادہ ہے، اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی 3 شہروں کی کہ جیسے انطالیہ ہے، الانیہ ہے اور مرسن ہے، ان میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں اب وہ ساری کی ساری کمرشل پراپرٹیز ہیں، تو انہوں نے سب کے سب جو ہے وہ میک شفٹ کیمپس میں تبدیل کر دی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ جو بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے، اور اسی کی وجہ سے ابھی تک جو قیمتیں ہیں وہی ہیں جو زلزلے سے پہلے تھیں،
اور جو سٹاک ہے چیزوں کا وہ کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح کی وہ بے چینی یا کہیں پہ لوگوں میں وہ ذخیرہ اندوزی کا یا وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا, یہ پینک بائنگ نظر نہیں آئے گی کہ بھئی جو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں دیکھنے کو ملتی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس صورت میں یہ تھوڑے سے جو ہیں یہاں پہ حالات بہتر ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سلطان صاحب, استنبول ترکیہ سے آپ ہمارے ساتھ تھے اسکائپ کے راستے. اور چے پاکستان کے حالات لگ دغوی دغه آفت په هر قوم راتلی شي, خو زمون قوم کې بیا چې کوم دا لږ خلک دي هغه پوره قوم دپاره مسله جوړه کي. هغوی څنګه ذکر وکړه چې نن څلورم ورځ دا زلزله راغلی ده او هلته کې تباهي ده, خو هیڅ هم نه دي ګران شوی, ذخیره اندوزي نه ده شوې, څه مسله نشته دی. الټا خلکو خپل کورونه خپل دغه بلډینګونه کلو کړي دي. خیبر پښتونخوا کې هم خلکو خپل کورونه کلو کړي, خلک خو سره خو چې کوم دا لږ خلک دي کم چې دغه پیسه جوړوي د هر شیز هغې خلاف څه کاروایي نه وه شوې. نو دغه بحیثیت قوم لږ موږ له ملته کول پکار دي. ډېر خلک داسې هم وو چې هلته د مړو نه هغوی دا سرو زرو کالي کوزول, دا هم زموږ خلک وو. لږ هغې خلکو ته هم سوچ پکار دی چې دې قبر ته موږ هم ځو. یو وړه شان دم اخلو. تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. اوس به خبره کوو لږ د ملکي سیاست حوالې سره. اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او د سینټ مشترکه اجلاس روانو او هغه اجلاس کې اول پاکستان تحریک انصاف فیصله وکړه چې اب شرکت نه کوي. هغوی انکار وکړه چې موږ دغه اجلاس لا نه ځو, ولې چې صرف زموږ سینټرز پاتې دي, اب 25 کسانو هغه هم زموږ خلاف دي. موږ د پارټۍ منحرف ممبران دي, نو ځکه نور کسان زموږ ټول مستعفي شو, موږ نه ځو. خو لاهور های کورټ چې کله پرون فیصله وکړه او ټول کسان هغوی بحال کړل, 43 ممبران هغوی بحال کړل, ولې چې هغوی رټن خپل دا خبره ورکړې وه سپیکر قومي اسمبلی چې زموږ استعفاګانې مه منظوره وه, د هغې نه پس ډي نوټیفای شو. نو د هغې خلکو ډي نوټیفای کېدو نه پس هم ممبران نه, خو هغه فیصله معطل کړه لاهور های کورټ او هغه کسان بحال شو. نن پاکستان تحریک انصاف دغه 43 خلک قومي اسمبلی ته لاړل او هغوی وی چې مونږ ګډون کوو د دغه قومي اسمبلی او د پارلمان اجلاس کې. شوي څه دي هلته او بیا آیا هغوی ګډون کړی دی او که نه, په دې به خبره کوو. دې وخت کې مونږ سره اسلام آباد نه د ایکسپریس نیوز سینئر کورسپونڈنٹ اور صحافی ثاقب حسین صاحب موجود تھے. ثاقب صاحب بہت شکریہ. تھوڑا سا بتائیے گا, ایک تو یہ کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا کہ ہمیں شرکت نہیں کرنا اس اجلاس میں, لیکن جب انہوں نے شرکت کرنے کا فیصلہ کیا بطور ایم این اے 43 ممبران آ گئے, تو پھر اجلاس کے دوران کیا ہوا کہ ان کی شرکت بھی نہ ہو سکی اور اجلاس بھی جاری نہ رہ سکا؟ جی فہیم صاحب, یہ اصل میں بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے. اصل میں جب گزشتہ ماہ جب عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر واپس جائیں گے, تو ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی تھے, ان کے جو استعفے تھے وہ مرحلہ وار منظور ہونے لگ گئے. پہلے 35 استعفے منظور ہوئے, پھر 35 ہوئے, تو بعد میں جو ہے وہ 43 جو ممبر تھے ان کے وہ رہ گئے تھے, اور سب سے اینڈ میں جو 43 ارکان تھے ان کے جو استعفے تھے وہ بھی منظور ہو گئے. جو 43 جو استعفے منظور ہوئے ان کی کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جب پی ٹی اے کے 43 ارکان رہ گئے تو انہوں نے اپنے اراکین کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور جو 43 اراکین ہیں وہ گئے پارلیمنٹ ہاؤس کہ وہ اسپیکر سے ملیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں, ہم اپنے جو استعفے ہیں وہ واپس لے رہے ہیں. لیکن اس دن جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا اس کو وہ بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی شارٹ سرکٹ ہے, اور جو پوری بلڈنگ ہے اس کا جو ہے وہ معائنہ کیا جا رہا ہے, اور شارٹ سرکٹ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے 3 دن کے لیے پارلیمنٹ بند کر دیا. پھر وہی جو 43 ایم این اے تھے وہ چلے گئے منسٹر انکلیو جہاں پہ اسپیکر ہاؤس ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر اسپیکر صاحب کے گھر پہ اسپیکر رجا پریویشن سے ملاقات کریں گے. لیکن پولیس نے جو ہے وہ ان کو منسٹر انکلیو جانے کی پرمیشن نہیں دی. اس کے بعد پہلے وہ پارلیمنٹ گئے صبح, پھر منسٹر انکلیو گئے, وہاں سے وہ آگے الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن میں ان 43 ایم این ایز نے ایک اپلیکیشن دائر کی کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ ہمارے استعفے آپ کو بھیجیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں ڈی نوٹیفائی نہ کرے. جس پر چیف الیکشن کمیشنر سے ان کی ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا جائزہ لیں گے. لیکن اگلے ہی دن یہ ہوا کہ ان کے جو استعفے ہیں وہ منظور بھی ہو گئے اور الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا.
اس ساری جو ایکسرسائز تھی اس کا تحریک انصاف نے فائدہ اٹھایا اور اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے کل جو ہے وہ ایک آرڈر جاری کیا اور کہا کہ جو 43 MNA کے جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے ہم اس آرڈر کو سسپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک جو ریٹن آرڈر ہے وہاں عدالت میں تو یہ فیصلہ سنایا گیا لیکن ابھی تک جو ہے وہ ریٹن آرڈر جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کیا. آج تحریک انصاف کو یہ توقع تھی کہ آج صبح کے ٹائم جو ہے وہ جو تحریری فیصلہ ہے وہ آ جائے گا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج صبح 11 بجے تھا. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو 43 MNA تھے ان کو کہا کہ بھائی آپ لوگ پہنچ جائیں قومی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ جائیں, تحریری فیصلہ آ جائے گا, اس کی روشنی میں جب تحریری فیصلہ آئے گا تو ہم اس کو لے کر ہمارے جو 43 MNA ہیں وہ ایوان میں چلے جائیں گے. دوسری طرف جو اسپیکر قومی اسمبلی تھے راجہ پرویز اشرف, انہوں نے بھی یہ ہدایات جاری کر رکھی تھی کہ جب تک ہمیں تحریری فیصلہ موصول نہیں ہوگا ہم جو پی ٹی آئی کے 43 MNA ہیں ان کو قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی جو پرمیشن ہے وہ نہیں دیں گے. اب صبح جو ہے وہ 11 بجے جب اجلاس شروع ہو گیا تو تب تک جو ہے وہ ریٹن آرڈر نہیں آیا. تحریک انصاف بھی ویٹ کرتی رہی, اسپیکر قومی اسمبلی بھی ویٹ کرتے رہے لیکن ریٹن آرڈر نہیں آیا. قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا, روٹین کے مطابق تلاوت ہوئی, نعت پڑھی گئی اور اس کے بعد قومی ترانہ ہوا لیکن جو ہے وہ ریٹن آرڈر نہیں آیا. اور جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے MNA ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی. مولانا عبدالاکبر چترالی نے حکومت پر تنقید بھی کی کہ جی جو حکومتی وزراء ہیں وہ اجلاس میں نہیں آتے اور حکومت جو ہے وہ کورم پورا نہیں کرتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور ایک جو نئی مطلب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی سے نکلنے کے بعد تو قومی اسمبلی کے جو اجلاس ہیں وہاں پر جو کورم ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو اکثر اوقات جب کورم کی نشاندہی ہوتی ہے تو اسپیکر اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. لیکن آج جو تھا وہ اس طرح ہوا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی ہیں تو وہ اپوزیشن کے MNA, انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور جو ڈپٹی اسپیکر جو تھے وہ اس اجلاس کو چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ جی آپ گنتی کریں. جب گنتی ہوئی تو کورم نامکمل تھا اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ کیا جا سکتا تھا, ملتوی کیا جا سکتا تھا کہ جب تک کورم پورا نہیں ہوتا تو ہم اجلاس کی جو کارروائی ہے اس کو ملتوی کرتے ہیں, یا ایک دن کے لیے بھی ملتوی کیا جا سکتا تھا جیسے ہم نے ماضی میں ہوتے دیکھا ہے. لیکن کیونکہ حکومت جو تھی وہ اس سارے پروسیس میں پھنس چکی تھی, جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو MNA ہیں وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک واپس آنے کا ایک تحریری فیصلہ آ گیا ہے. اصل میں جو تحریری جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک جو چیمبر ہے جو موجود جج جیسے شاہد کریم نے یہ آرڈر دیا تھا تو ابھی تک انہوں نے اپنے چیمبر سے یہ جو فیصلہ ہے اس کو جو اس کی اٹیسٹڈ کاپیز ہیں وہ جو فری کین ہے ان کو نہیں دی. اصل میں جو آرڈر ہے وہ واٹس ایپ پہ تو آ جاتا ہے, ویب سائٹ پہ بھی آیا تھا, اٹیسٹڈ کاپی نہیں آئی. اچھا ثاقب صاحب, اندازاً کتنے ممبران چاہیے کورم پورا کرنے کے لیے, یہ 342 کا ہاؤس پورا کرنا ہے تو؟ جی 86 ارکان جو ہیں وہ جب ہوتے ہیں تو کورم پورا ہوتا ہے. ہم نے کورونا کے دنوں میں دیکھا تھا کہ جب کورونا کے دنوں میں پارلیمنٹری کارروائی چلتی تھی تو تمام جو پارٹیز تھیں انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ بھائی ہماری اتنی ریشو ہو کہ 86 MNA جو ہیں وہ ہر وقت اجلاس میں موجود رہیں کیونکہ لاک ڈاؤن تھا. ثاقب صاحب, اگر صرف کابینہ کو ہی بلا لیتے تو آپ کو لگتا نہیں کہ کورم پورا ہو جاتا؟ صاحب یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ دیکھیں کہ جو کابینہ ہے صرف وہ 85 جو اراکین ہیں ان تک پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور 174 ووٹ لے کر شہباز شریف جو تھے وہ وزیر اعظم بنے تھے اور آدھے سے زائد جو لوگ ہیں وہ تو ان کی کابینہ میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اور مولانا عبدالاکبر چترالی نے یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. تو ہم یہاں پر تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں کورم تو اپوزیشن نے پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن حکومت نے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا لیا. تو جو 43 MNA جو آئے تھے پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو جوائنٹ سیشن ہے جس میں جو دونوں ایوان ہیں اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے اراکین جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں جوائنٹ سیشن میں, تو اس کا جو اجلاس ہے وہ پیر کو شام 4 بجے ہے. تو اب یہی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر اٹیسٹڈ کاپیز موصول ہو جاتی ہیں اور آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ جو ہوا ہے اس میں اگر جو ریٹن آرڈر میں یہ پروویژن موجود ہے کہ ہم جو رکن ہیں ابھی تک
تو ہم جوائنٹ سیشن جو ہے وہ اس میں جائیں گے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ریٹرن آرڈر میں یہ آ گیا کہ جو تحریک انصاف کے جو 43 MNAs ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں مشترکہ اجلاس میں, تو مجھے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس بھی کر رہا تھا جو قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ ہے ان سے, تو یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ جوائنٹ سیشن کو آگے کر دیا جائے اور اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اچھا آخری سوال ثاقب صاحب, اگر چلے مان لیا کہ پیر کو ہی یہ جوائنٹ سیشن ہوتا ہے, PTI کے 43 ممبران آتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ سیشن پرامن طریقے سے ہو جائے گا یا یہ 43 ممبران بھی وہی سب کچھ کریں گے جو کہ ماضی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے MNAs بطور اپوزیشن کرتے رہے ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کی جو تاریخ ہے وہ بہت رچ بھی ہے لیکن بہت جو ہے وہ تلخ بھی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس وقت تو ایک اپوزیشن ہے ہی نہیں, ایک نام کی اپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ایوان کے اندر اپوزیشن ہوتی ہے نہیں, راجہ ریاض صاحب آپ کو اپوزیشن نہیں لگ رہے؟ نور عالم خان صاحب اپوزیشن نہیں ہے؟ دیکھیں راجہ ریاض صاحب جو ہیں آج کل ان کا ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے ٹکٹ دیں بھی تو میں ان کی ٹکٹ نہیں لوں گا. بالکل انہوں نے انکار کیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک جو ہے ایک ٹرولنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ایک مذاق بنا ہوا ہے. تو دیکھیں ماضی میں ہم نے اپوزیشن لیڈر بہت سنجیدہ لوگ دیکھے ہیں. خورشید شاہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, چودھری نثار علی خان اپوزیشن لیڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شہباز شریف بھی اپنے دور پہ اپوزیشن لیڈر تھے. تو میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ جو عوام ہے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو اور ہماری آواز بنے. تو راجہ ریاض جو ہے وہ ابھی تک جو عوام کی آواز بن کے ایوان کے اندر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. تو دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں. تو دیکھیں جب ایک حکومت ایک اپوزیشن لیڈر کو بچا رہی ہوگی تو اس اپوزیشن لیڈر سے پھر آپ جو ہے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور یہ عوام کیونکہ عوام کی تو آواز جو ہے وہ اپوزیشن نے بننا ہوتا ہے. حکومت سے تو جو ان کی جو توقعات ہیں وہ اپوزیشن کے ذریعے جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہیں کہ اپوزیشن آواز بلند کرے اور حکومت جو ہے وہ عوام کی جو ان کی جو مطالبات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرے. تو یہ ساری سچویشن ہے فہیم صاحب. بہت بہت شکریہ ثاقب حسین صاحب, سینئر صحافی, ایکسپریس کورسپونڈنٹ اسلام آباد. اور سنگھ آگوی ذکر وکړه چې کوم دی وخت کې صورتحال دی هغه څه ډېر ښه نه دی په اسلام آباد کې, او اوسه پورې اټسټډ د فیصلې کاپي هغه د قومي اسمبلی سیکرټریټ ته نه ده میلاو شوې چې دغه 43 ممبران دوباره بحال شو. د دوی د ډي نوټیفای کېدو نوټیفیکیشن دی وخت کې معطله دی چې کله هغه میلاو شي نو بیا به هغوی ته اجازت وي, او چې کوم د ګل پرز دغه مشترکه پارلماني اجلاس دی دا به کتلی چې کې بیا د پاکستان تحریک انصاف شرکت کوي او که نه خدا پته به د ګل پرز لګي. یو وړه شم دماغ لو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. حکومت پاکستان خپل پوره کوشش کوي لګیا دی چې IMF وفد کم چې پاکستان ته راغلی دی هغه سره زمونږ خبره ډن شي, او دې وخت کې کم چې زمونږ اورال دې وخت کې چې کم سټیټ بینک ذخایر دي هغه د 3 ارب ډالر نه هم راکم شو, تقریبا 2 ارب او 98 کروڑ ډالر ته خبر را ده, انتهایی کم دي. دومره کم زمونږ د سټیټ بینک ذخایر کله هم نه وو, او دې وخت کې مونږ ته بله څه لاره ډښکاري نه واحد لاره هغه د IMF سره دې وخت کې معاهده ده, او IMF ته هم پته ده چې دې وخت کې موږ څومره ګیر یو, او د دغه ګیرېدو فایده هغه دې وخت کې اوچتۍ لګیا ده. د IMF سره دغه ډیل چې کله فاینل شي د دې اثر به څه وي او څه دپاره مونږ بطور ولس ځان تیار کو په دې به خبره کو. دې وخت کې مونږ سره سینئر دغه دی معاشي تجزیه کار دی او په کافي په دې عرصه باندې پوهېږي هم چې دا صورتحال څنګه کیږي. هدایت الله صاحب موجود دی. هدایت صاحب ډېره شکریه. سر یو خو دا راته ووایه چې کوم ولس دې وخت کې تاسو اوري تاسو به خپل تجربې په دغه کې رڼا کې څه وایئ چې دغه د IMF ډیل نه پس زمونږ غریب ولس ځان د څه لپاره تیار کړي چې کم کم قسمه پریشر به په هغې باندې راځي؟ السلام علیکم فہیم صاحب, ډیره مهرباني. تاسو د پروګرام ته زه مدعو کوم, او څنګه چې تاسو حالات بیان کړل نو را روانې ورځې او را روانې میاشتې څه ډېرې زیاتې اسانې نه دي, او د IMF دا مونږ چې نوی اګریمنټ ورسره کولو واله یو د دې په وجه باندې به تاسو چې
میډیا په ذریعه به مختلف اطلاعات ملاو شوي او د نور رایونه به هم تاسو اورېدلي چې په دې کې د آی ایم ایف زور په 3 شیزونو باندې دی. یو خو زور دا دی چې دا انرژي مونږ چې یوټیلیټیز ورته وایو کوم کې چې ګیس راځي بجلی راځي او پټرول راځي په دې په قیمتونو کې اضافه. نو د بجلی په مت کې آی ایم ایف غواړي چې په یو یونټ پسې 12 روپو اضافه وشي او حکومت وخت غواړي چې 9 روپۍ او 80 پیسې اضافه وشي. نو د دې اضافې نه پس مطلب اوس موجوده وخت کې د بجلی ریټ د ټول کم والا ریټ چې دی هغه تقریبا 40 روپۍ دی. نو دا پکې واچوي نو تقریبا دا بس 2 پر دغه کې لاشي. دې نه علاوه پټرولیم باندې پر لیټر 60 روپۍ لاوي آی ایم ایف ډیمانډ کوي. نو چې هغه لاوي پر هغه نو پټرول کې هم تاسو دا 60 روپیز انکریز واخلئ. دې نه علاوه په ګیس کې آی ایم ایف دا غواړي چې 70% مطلب 80% اضافه دی شي موجوده نرخونو کې. نو دا یو بل مطلب ګرانی کې د اضافي طرف ته با قدم. دې نه علاوه اوس موجوده چې کوم سود فیصد دی یا انټرست ریټ چې کوم تمغه وایو پای کې آی ایم ایف د 2% اضافه غواړي. نو دا یو بل د مهنګایي د اضافي ذریعہ ده. نو چې دا ټول تاسو واچوي نو موجوده وخت کې زموږ په ملک کې عام ګرانې چې دی هغه د تقریبا 27% او دغه د خوراک سکاک شیزونو کې چې ګرانې دی هغه د تقریبا 33%. نو په دې کې دا شیزونه تاسو واچوي د ګیس قیمت کې اضافه بجلی قیمت کې اضافه پټرول نرخ کې اضافه انټرست ریټ کې اضافه نو را روانو ورځو شپو کې به د ګرانی ستای دینا تاسو خاندازه کول شي. هدایت صاحب تاسو څنګه ذکر وکړ چې هغه وی چې تاسو د پټرول قیمت کې 60 روپے لیوی واچوي د بجلی قیمت 12 روپے ګران کې ګیس ګران کې د دې مقصد دا چې انکم جنریټ شي چې کومه بجلی غلا کیږي د وخت کې یا کومه چې د ګیس غلا کیږي یا د وخت د کم چې ټیکسونو غلا کیږي نه غنه چې آی ایم ایف لګ التا هم سوچو کی چې هغه چې کم زمونږ د وخت کې بیس ته ټیکس بیس ته اده وایډن کړی شي نه چې کم خلک ټیکس ورکوي او پای باندې نورم پریشر راشي. دا تاسو ډیر ښه کوېسچن وکړو او تاسو دا کوېسچن چې دی دا ډیر مطلب اهم کوېسچن دی ډیر اهم سوال دی. د دې په جواب کې به تاسو ته وایم چې دا صرف غلا بلکې هغه کوم خلکو ته کې فری کې یونټ ملاوي جی کوم خلکو ته کې فری کې پسونو باندې د میشت پټرول ملاويږي هغه طرف ته آی ایم ایف پته نشته نظر ولې نه دی. ها تاسو ته پته ده چې زموږ ملک یو اګریکلچر اکانومي ده زرعي اکانومي ده تر اوسه پورې په زراعت باندې ډایرکټ ټیکس نشته دی. بالکل ها په ریټیل بزنس باندې دا موږ چې ورته د پرچون کاروبار وایو په دې کې خلک په کروڑونو باندې ګټي تر نن تاریخه پورې په دې باندې د ټیکس نشته دی. هغه جی ایس ټي دا په جی ایس ټي چې دی هغه ډایرکټ ټیکس چې دی چې غریب او مالدار په یو برابر ورکوي چې کوم تا قانوني تور باندې بلکې د بنیادی بشري حقوق خلاف دی دا انډایرکټ ټیکس چې کوي دا جی ایس ټي چې پکې راځي په دې کې بیا د 1% د اضافي امکان دی. نو تاسو دا ډېر دغه دلته کې موږ سره چې کوم لوخې دی یا موږ سره چې کوم تھال دی هغه کې دا نه غټ سوري دی چې موږ پاکستان برنه مطلب ور اچو نو هغه بیا پخکته دي. نو دا پکې سوري دی چې دا د بجلی غلا د ګیس غلا خلکو ته د مفتو یونټ خلکو ته د مفتو مطلب پټرول او ډیزل په سلګونو باندې او په مطلب په زرګونو باندې لیټر نو په دې باندې هم مطلب حکومت او چې کله یو ملک په معاشي بدحالي کې وي کنه نو دوه لارې یا خپل آمدن کې اضافه وکړه یا خپل خرچې کمې کړه. نو موږ مطلب دا آمدن دې ته وایي لو لاین فروټس لکه انډایرکټ ټیکسز. زموږ کوشش هم دا شته چې انډایرکټ ټیکسز ولګو دا لو لاین فروټس واخلو مطلب موجوده وخت باندې ټیم پاسې وکړو او بس چې سبا به څه کېږي هغه الله تعالی مل دی. ډېره ډېره شکریه هدایت الله صاحب او څنګه هغوی خبره وکړه چې دوه طریقې دي یا خپل
آمدن زیات کې او یا اخراجات کنټرول کې. اخراجات موږ نه کنټرول کوو او خوړو حکومت کنټرول کولو لپاره تیار نه دی. نو چې کم از کم بیا انکم زموږ چې دی هغه ښه شي او انکم چې څوک درکوي هغه نه نور مه اخلی. دا ظلم راباندې مه کوئ چې څوک ټیکس درکوي ته هغه نه نور هم ټیکسونه اخلی او چې کم ټیکس نه درکوي هغه د بالکل کلاو پرېښی دی. نو لږ هغه کسان هم په دغه ټیکس نیټ کې راوستل غواړي. لږ د اف بي آر لږ اخوا دېخوا لاس وي. کوم چې دغه سرمایهدار خلک دي هغوی ته خو دوی هېڅ هم نه وایي چې کم ټیکس ورکړي دا ډېر شی دی. کوم چې د ایوان کې ناست خلک دي هغوی خپل تحفظ کوي. اوس نور دغې خلکو نه ګیله هم نشته دی. ګیله د آی ایم ایف نه ده. هغوی پردي دي خو هغوی څه نه څه قواعد او څه نه څه ضوابط لري. څه نه څه هغوی سره اصول شته چې هغه زموږ د خپل خلک راونیسي حکومت راونیسي چې ته څه کوې لګیا یې ته پخپله دا ټیکس صحیح ورکه او دا ټیکس بیس سیوا کا چې کوم مالداره خلک دي هغوی نه ټیکس واخله. مالداره ښه مالداره شو او غریب ته دې وخت کې د 2 وخته روټۍ نه میلاویږي لګیا ده. ته دغه د جامو باندې چې کله سیل ولګي په بوټانو سیل ولګي د خوراک سکاک سامان چې کوم څومره خلک خوري هغه 1% طبقه ده خو چې هغه څومره دا ضایع کوي دا باقي 99% خلک د هغې نه متاثره کیږي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کړی وایو او د مسلم لیگ نون مشره مغه د بهرحال د پارټۍ صدر خو شهباز شریف صاحب دی خو مریم نواز بیبي کوم چې د وخت کې د هغوی ټوله تنظیم سازي کولو ذمواري هغې ته حواله شوې ده. هغې په پوره ملک کې مختلف د ورکرز کنونشن شروع کړي دي او هغې لړ کې یو ورکر کنونشن نن په ایبټ آباد کې هم وشو. کافی خلک راغونډ شوي وو. د مسلم لیگ نون ورکر کنونشن و څه جلسه نه وه خو د جلسې ماحول هلته کې جوړ شوی و. سوشل میډیا ټیم نه هم خلک راغلي وو. زنانه هم هلته راغلی وې او یو ورځ وړاندې د حوالې سره مهتاب عباسي صاحب یو پریس کانفرنس هم کړی و چې په هغې کې هغوی موجوده صوبایي لیډرشپ د مسلم لیگ نون امیر مقام صاحب نوم هغه نه اخیسته هغه یادو. کوم چې د هزارانه جنرل سیکرټري صاحب دی بیا ترجمان صاحب دی ټول هغوی انډایرکټ یاد کړي چې دا خلک پارټي بالکل خخه کړې ده دفناو شوې ده او کیسه ختمه ده. 4 یا 5 ضلعو نه علاوه یو ځای کې پارټي نشته. خو نن چې کومه خبره مریم نواز بیبي کړې ده خبره په هغې باندې کوو. تاسو مسلم لیگ نون لا 2/3 میجارټي ورکې 2/3 اکثریت ورکې موږ به په شریکه باندې صوبه هزاره جوړو. 2013 نه 18 پورې په قومي اسمبلی کې تقریبا 2/3 میجارټي دغه مسلم لیگ نون سره وه. ټول اتحادیان ورسره وو. هغه ټایم یې ولې جوړ نه کړ. دا څه پهله خبره نه ده چې مسلم لیگ نون دا خبره کوي. میاں نواز شریف صاحب په 90s کې دا خبره کړې وه چې صوبه هزاره به جوړیږي. هغوی سره 96 کې هم دغه 97 کې بخښنه غواړم 2/3 میجارټي راغلې وه. د امیرالمؤمنین خطاب خو یې ځان له ورکړه خو صوبه هزاره جوړه نه کړه. د هغې نه پس بیا یو بل بابا حیدر زمان صاحب راغلی و. هغوی دا وویل چې صوبه هزاره به جوړیږي. پوره تحریک هغوی شروع کړی او هغه ټایم دلته د ANP حکومت و. هغوی هم هغه ونه منله او صوبه هزاره هغه وخت هم جوړه نه شوه او اوس هم دا ناره څه ځای نه لري کومه خبره مریم نواز بیبي وکړه. خو بهرحال هغوی کوشش کو چې کوم دی وخت کې د هغوی دغه پارټي ختمیږي لګیا ده په دغه علاقه کې په دغه صوبه کې چاہے کې لږ غونته کې سا واچوي. ولې چې هغوی هم صرف 2 ځایه ټاکلي دي د پوره صوبه کې چې کوم ورکر کنونشن دي. یو ایبټ آباد کې وشو بل به پېښور کې کېږي او باقي ته پته را چې نه خو جنوبي اضلاع کې هغوی سره هغه ووټ بینک شته او نه د شانګلې یا سوات کې یو نیم ځای هغوی سره دی. باقي ځای کې دومره غټ ایسا کاشته هم د امیر مقام صاحب خپل شخصي ووټ دی نه چې د پارټۍ ووټي. نو پارټي مسلم لیگ نون حوالې سره پرون چې کوم پریس کانفرنس کړو مهتاب عباسي صاحب چې بس دلته کې اوس د پارټۍ کې نور څه نه دي پاتې. څوک د ټیکټ هم نه غواړي چې هغه ته میلو شي او مسلم لیگ نون د وخت کې انتهایی مشکلات سره مخ ته. یو ګیله دا وکړه که دا پارټي بل چاته آؤټ سورس کړي نو دام راته ووایه مطلب د پارټۍ فیصله بل څوک کوي لګیا دی. د وخت کې د پارټۍ فیصله مسلم لیگ نون قیادت نه کوي لګیا ده چاته آؤټ سورس کړی دی. دا خبره هغوی ونه کړه خو بهرحال ټول تورونه په صوبایي قیادت باندې امیر مقام صاحب باندې او پایي کیبنټ باندې لګاو چې دا ټول بدل کې د دوی د وس کار نه دی. او دا ګیله د نواز شریف صاحب نه هم وکړه چې تاسو هم د دغې پارټۍ دپاره څه نه کوئ. ستاسو پارټي ده کوم چې به په پوره صوبه کې مونږ 30 نه 35 MPs راتلل اوس مونږ 4 او 5 ته راغلي او دا به هم ګرانه وي. روان وخت کې دا د هغوی وینا وه. دا زموږ د دغې هفتې اخرنی پروګرام و. که خدای کړی خیر وي او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو. تر هغې دمه اجازت راکړئ. د الله پامان.